حدیث سے ثابت ہے جی میں نے آپ سے صرف سنا ہے، اس سے پہلے اس حدیث کو کبھی نہیں پڑھا۔ ابو ہریرہ کے نام کا مطلب بتا دیں اور یہ بھی بتائیں ابو ہریرہ نام کیسا رہے گا۔ یہ کنیت ہے، نام نہیں ہے۔ ان کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر۔ ایک مرتبہ یہ بلی سے کھیل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار سے کہا یا ابا ہریرہ، وہ بلیوں کے ابا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے نبی پاک نے یہ کہا ہے کہ مجھے اب عبد الرحمن کوئی نہ کہے کہ مجھے ابو ہریرہ کہیں۔ پھر اکثر لوگوں کو آپ کے اصل نام کا نہیں پتا، آپ کی کنیت ہی کا پتہ ہے ابو ہریرہ۔ یہ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، یعنی سیدہ فاطمہ سے ناراض ہو کے آپ گئے تو سیدہ فاطمہ رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے سیدنا علی سے جھگڑا ہوا ہے، وہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ آپ انہیں ڈھونڈنے کے لیے باہر گئے تو ایک جگہ مٹی کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا قم یا ابا تراب، او مٹی کے ابا اٹھ۔ تو آپ نے اس کے بعد کہا کہ نبی پاک نے مجھے ابو تراب کہا تھا، اس لیے مجھے ابو تراب کہا کرو۔ تو سیدنا علی کی یہ کنیت بن گئی کہ ابو تراب انہیں کہا جاتا تھا، اس لیے یہ کنیت ہے، نام نہیں ہے۔ اگر کوئی نام بھی رکھتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عقیقے کے بارے میں دوسرا سوال ہے، عقیقہ سنت نبوی کے مطابق کون سا دن افضل ہے؟ 7واں دن افضل ہے۔ آپ نے فرمایا 7ویں دن عقیقہ ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ بہترین بات یہ ہے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو 7ویں دن ہر صورت کرنا چاہیے۔ اگر بچے کی پیدائش کا وقت منگل کے دن مغرب سے ذرا پہلے ہے، دیکھیں اسلامی دن مغرب سورج غروب ہونے کے بعد جب رات طلوع ہوتی ہے تو اسلامی اگلا دن شروع ہوتا ہے۔ اگر غروب ہونے سے پہلے ہے تو وہ پہلا دن شمار ہوگا۔ جس طرح کوئی انسان دوسرے کے لیے حج کر سکتا ہے، کیا کوئی دوسرے کے لیے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں جتنی سی بات اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے صرف وہی ہے۔ حج بدل کا آپ نے اجازت دی، کیوں؟ کیونکہ ایک نے کہا کہ میری ماں حج نہیں کر سکی، اس کا ارادہ ہے لیکن وہ بیمار ہے، اب اس کے لیے مجبوری بن گئی کہ وہ حج نہیں کر سکی، تو اس کے لیے پھر دوسرا کر سکتا ہے۔ تو قرآن تو کسی کے لیے مجبوری نہیں ہے۔ یہ بات آ گئی حرم اور مسجد نبوی کے اندر انہوں نے ایک حلقہ قائم کیے ہیں۔ میں 2013 کے بعد اب گیا ہوں تو میں ابھی دیکھا ہے کہ قرآن کی تصحیح کے لیے انہوں نے سینکڑوں استاد بٹھائے ہیں۔ جس طرح آپ منڈی میں دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شخص سودا بیچنے کے لیے اٹھ کے بندوں کو پکڑ پکڑ کے کہتا ہے میرے پاس آؤ، اس طرح وہ اساتذہ پکڑ پکڑ کے آنے والے لوگوں کو کہتے ہیں بیٹھ کے قرآن کی ایک سورت سنا دو، تو اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ یعنی قرآن کی اصلاح کا ایک پروگرام انہوں نے عرب میں شروع کیا ہے، خصوصاً حرم اور مسجد نبوی میں دنیا کے سارے لوگوں کو۔ پھر باقاعدہ جو حلقے کا استاد ہوتا ہے وہ اگر اسے کوئی کہے نا کہ استاد جی میں ان پھٹیوں کو بچھا دوں، تو وہ کہتا ہے نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے۔ یعنی اپنے ہاتھ سے وہ ساری چیزیں رکھتا ہے، قرآن رکھتا ہے، لوگوں کے بازو پکڑ کے منتیں کرتا ہے بھائی قرآن سیدھا کر لو۔ تو قرآن تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، تو ہم قرآن تو خود پڑھ سکتے ہیں، یہ تو مجبوری نہیں کہہ سکتے لو جی میں نہیں پڑھ سکا تو اب میرے بچے پڑھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی زندگی میں ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کیا بقر عید کا گوشت محرم الحرام میں کھانا ممنوع ہے؟ میرے علم کے مطابق 2 محرم کو آپ نے اپنی قربانی کے پائے کھائے تھے، لیکن یہ کوئی مستحسن بات نہیں ہے کہ اتنی دیر تک ہم ذخیرہ رکھیں۔ جو غربا ہیں انہیں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن قبرستان جانا کیا یہ سنت ہے؟ روٹین بنانا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ جا سکتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت مسجد والی جگہ سے آگے دیکھ سکتے ہیں، مسجد والی نہیں سجدے والی جگہ سے، میرا خیال ہے آپ کا یہی مطلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے بالکل قریب کھڑے تھے تو آپ
ادھر نہیں دیکھ رہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، آپ اپنی سجدے والی جگہ پہ نظر کیے ہوئے تھے۔ اس لیے بہترین اور مستحسن بات یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے اس کی نظر اس کی سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ یہ سوال ہے 9 محرم 10 محرم کا روزہ ہے یا 10 محرم اور 11 محرم کا، کیا دو روزے رکھنے چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ روزہ رکھتے تو صحابہ کرام نے احساس دلایا کہ ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں مماثلت ہے، تو آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو یوم التاسعہ 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا۔ تو 9ویں دن کا مطلب 9واں دن ہے، 10واں نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ بہقی اور مسند احمد میں روایت جو ہے وہ ضعیف، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ آپ 10ویں کے ساتھ ایک ساتھ ملاتے، 9واں یا 11واں، لیکن یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ نے صرف یہ کہا تھا آئندہ سال میں زندہ رہا تو ایسا کروں گا، آئندہ سال آپ نہیں رہے تھے۔ اس لیے علماء کے 2 طبقے ہیں، ایک تو کہتے ہیں اگر 9 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، یہی عاشورہ کا روزہ ہوگا۔ دوسرے جو ہے ان کی ذہن یہ ہے کہ 10ویں کے ساتھ دوسرا ملانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک رکھنا چاہتا ہے تو وہ صرف 9 کا رکھے، اگر 2 رکھنا چاہتا ہے تو 10 کے ساتھ دوسرا رکھے، لیکن اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جو رسول اللہ کی نیت تھی۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے، نہ کہ یہ روزہ کسی کی شہادت میں یا غم میں رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم